ہم بات کر رہے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ ود مڈل چائلڈہڈ ایج، جس میں کہ ہم نے کہا کہ ایج پیریڈ 8 سے 11 سال تک کی ایج کا پیریڈ ہے۔ 8 سے 11 سال تک کے بچوں کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، اگر اس میں ہم بات کریں تو ہم نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ فزیکل ڈیولپمنٹ جب اس ایج میں 8 سے 11 سال تک کے بچوں کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سپیڈ تو اسی انداز سے نہیں ہو رہی ہوتی جس میں کہ پری اسکولرز یا ٹوڈلر یا انفینسی پیریڈ میں ہوتی ہے، مگر کنسسٹنٹلی ہو رہی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ۔ سو فزیکل ڈیولپمنٹ ان مڈل چائلڈہڈ از کریکٹرائزڈ بائی کنسیڈریبل ویریشن ان گروتھ پیٹرن کے اگر اس ایج میں ہم دیکھیں تو اس میں جو تبدیلی جو آ رہی ہوتی ہے بچوں میں ڈیولپمنٹل جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویریشن، اس میں ویریشن کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ فیکٹرز جو کہ گروتھ پیٹرن کو ویریٹ کرتے ہیں یا بچوں کی ڈیولپمنٹ اور اس کی جو گروتھ کو اس کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، ان میں دیز ویریشنز میں بی ڈیو ٹو جینڈر، ایتھنک اوریجن، جینیٹکس، ہارمونس، نیوٹریشن، انوائرمنٹ اینڈ ڈیزیز، کہ یہ بچے تمام جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس ایج میں بھی ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، مگر وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، یا اس میں ہم کہتے ہیں ویریشن ہوتی ہے، تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے وہ جینڈر کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ آئدر میل ہے یا فیمیل ہے، اور ایتھنک اوریجن دوسرے میں ہم کہتے ہیں کہ نسلی نژاد کہ اس کی نسل کون سی ہے بچے کی، اس کے علاوہ جینیٹکس، اس کی وراثت کا جو عمل دخل ہوتا ہے اس میں، اور ہارمونز اور نیوٹریشن غذائی اعتبار سے اور ان کے باڈی کے ہارمونز کا رسپانس کس طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے یا دوسرے معنوں میں ماحول کس طریقے کا اس کو ملا ہے، اور کوئی اس کو ڈیزیزز تو نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بچوں کی ڈیولپمنٹ کی اس ایج کی بات کریں، 8 سے 11 سال تک کی ایج کے بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی، تو وائل چلڈرن آف دس ایج گروپ فالو دا سیم بیسک ڈیولپمنٹل پیٹرن، کہ سیم اسی طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ انفینسی پیریڈ میں ان کی ہو رہی تھی، یا ٹولڈر پیریڈ میں، یا پری اسکولرز میں ہو رہی تھی، بٹ دے ڈونٹ نیڈ نیسیسریلی میچیور ایٹ دی سیم ریٹ، مگر اسی سپیڈ کے ساتھ، ایک ہی سپیڈ کے ساتھ یہ میچیور نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور خاص کر کے جب ہم جینڈر ڈفرینس کی بات کرتے ہیں، میل اور فیمیل کی بات کرتے ہیں، تو موسٹ گرلز ایکسپیرئنس پری ڈولسنس گروتھ اسپرٹ اراؤنڈ ایج 9 اور 10، کہ اگر ہم فیمیل جینڈر کی بات کریں تو فیمیلز میں 9th اور 10th ایئرز آف ایج میں ان کی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی بلوغت سے پہلے کا پیریڈ ہے، پری پیوبرٹی پیریڈ ہے یا پری ڈولسنٹ پیریڈ ہے، اس میں 9 اور 10 سال کی ایج میں ان کی سپیڈ کی جو ہوتی ہے، گروتھ کی سپیڈ یا فزیکل ڈیولپمنٹ، وہ بڑی سپیڈ سے ہوتی ہے۔ While most boys experience the same growth spurt around age 11 and 12، کہ وہی جو لڑکیوں کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے جو 9 اور 10 سال کی ایج میں ہو رہی ہوتی ہے، وہی بوائز کی اگر بات کریں تو وہ 11 سے 12 سال کی ایج میں اس سپیڈ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فزیکل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ ود دی ایج آف 8 to 11 ایئرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چلڈرن ہو ڈونٹ ریسیو ایڈیکویٹ نیوٹریشن اور میڈیکل اٹینشن میں بی ایٹ رسک فار اسٹنٹڈ اور ڈیلیڈ گروتھ ڈیولپمنٹ، کہ اگر ہم اس ایج میں اگر ہم بات کریں 8 سے 11 سال تک کی ایج میں، تو وہ بچے جن کو کہ طبی سہولتیں اس انداز سے نہیں ملیں کسی ڈیزیز میں ہونے کی وجہ سے، یا ان کی نیوٹریشنل ویلیوز اتنی اچھی نہیں تھی، غذائی قلت کا سامنا ان کو کرنا پڑا، تو ان کی گروتھ ان بچوں کی نسبت بڑی سلو ہوگی جن کو کہ غذائی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یا جن کو کسی طریقے کی کوئی بیماری کی پرابلم نہیں آئی۔ So, for example, children who live in countries where malnutrition is not a problem
tend to be taller than the children who live in countries where malnutrition is a problem. کہ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پہ غذائی قلت کا سامنا ہے، جیسے ایتھوپیا ہے، صومالیہ ہے، ان ممالک کی نسبت جہاں پہ غذائی قلت کا سامنا نہیں ہے تو وہاں پہ بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اس انداز سے نہیں ہوتی. جہاں پہ غذائی قلت کا سامنا نہیں ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے بچے وہ ہیلدی بھی ہوں گے اور ٹالر بھی ہوں گے نسبتاً ان بچوں کے جن کی کہ جہاں پہ غذائی قلت کا سامنا ہے.